فصل نمبر 2 سابقین اولین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سب سے پہلے آپ کی حرم محترمہ صدیقۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا اور بروز شنبہ شام کے وقت سب سے پہلے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی، لہذا اول اہل قبلہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف با اسلام ہوئے، بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ کی آغوش تربیت میں تھے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ بعثت سے اگلے روز بروز سہ شنبہ آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعثت سے اگلے روز حضرت علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کا انکار کرو۔ حضرت علی نے کہا یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ پر یہ بات شاپ گزری کہ آپ کا راز کسی پر فاش ہو، اس لیے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس کا کسی سے مت ذکر کرو۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی کہ دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات و عزیٰ سے انکار کرو اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور عرصہ تک یعنی 1 سال تک، جیسے کہ بعض روایات میں ہے، اپنے اسلام کو ابو طالب سے مخفی رکھا۔ بعد ازاں آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اسلام لائے اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ اسلام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ نے احباب و مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صدیق کے با اخلاص اور محب، با اختصاص اور رفیق قدیم اور ولی حمیم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے بلا کسی تأمل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور اور تدبر کے اول وہلہ میں آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ چشم احمد بر ابو بکر زدہ وزی کے تصدیق صدیق آمدہ۔ آپ نے صدق کو پیش کیا اور ابو بکر نے تصدیق کی، ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو ارشاد فرمایا کہ رجال احرار یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور لڑکوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بیت الوحی کی روایات سے اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی پہلے اسلام لائے، مگر ان کا یہ تقدم موجب فضیلت و برتری نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ تو آپ کی بیوی تھیں اور آپ کی تابع تھیں، اور حضرت علی صغیر السن تھے اور آپ کی آغوش تربیت میں تھے۔ گھر کی عورتوں اور بچوں میں یہ طاقت اور مجال نہیں ہوتی کہ وہ بڑے کی رائے کو دفع کر سکیں، بخلاف ابو بکر کے کہ وہ مستقل اور آزاد تھے، کسی کے تابع اور زیر اثر نہ تھے۔ ان کا بلا کسی تردد، بلا کسی دباؤ اور بلا کسی تبعیت کے اسلام قبول کرنا موجب صد فضیلت ہے۔ نیز حضرت خدیجہ اور حضرت علی کا اسلام ان کی ذات تک محدود تھا، بخلاف ابو بکر کے کہ ان کا اسلام متعدی تھا، اور خیر متعدی خیر لازم سے افضل ہوتی ہے، اس لیے ابو بکر اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت میں مصروف ہو گئے اور حضور پر نور کو مدد پہنچائی اور آپ کے لیے موجب تقویت بنے، اور جناب
علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک صغیر السن بچے تھے، وہ دعوت اسلام میں کیا مدد کر سکتے تھے؟ حضرت علی نے تو اپنے اسلام کو اپنے باپ سے بھی چھپائے ہوئے تھا، اور ابو طالب کی غربت کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ ایسی حالت میں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو کوئی مالی مدد بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس بچوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی صحبت و تربیت میں ہوتے ہیں تو جو کام اس کو کرتے دیکھتے ہیں اس کی ریس میں وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ بچوں میں کسی کام کے نفع اور ضرر اور حسن و قباح کے سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت اور تمیز نہیں ہوتی۔ یہی حال اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، بخلاف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ بڑے عاقل اور ہوشمند زیرک تھے اور نفع اور ضرر اور حسن و قباح میں تمیز کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے اور مکہ کے ذی ثروت، ذی شوکت اور ذی اثر لوگوں میں تھے۔ ابو بکر نے ایسی حالت میں بلا کسی دباؤ کے اول وہلہ میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور لوگوں پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ کسی باپ اور بھائی سے اپنے اسلام کو مخفی نہیں رکھا اور اپنے احباب پہ خاص طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ایسا اسلام موجب صد فضیلت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص تھے جو آزاد اور مستقل تھے اور ہوشمند اور صاحب شوکت و مرتبت تھے۔ وہ اول وہلہ میں اسلام لائے اور ابتدا ہی سے دعوت اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے اور معلومات اور زندگی کا کل سرمایہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور کامل 13 سال تک ہر طرح کی تکلیف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور دشمنوں کی مدافعت کی۔ حضرت علی میں کم سنی ہونے کی وجہ سے دشمنوں کی مدافعت اور ان کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ حضرت ابو بکر نے اسلام میں داخل ہوتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ صفحہ نمبر 128۔ آپ کے احباب و مخلصین میں سے جو آپ کے پاس آتا، آپ جس کے پاس جاتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، یہ آیان قریش اور شرفا خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ ابو بکر ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کی ہمراہ نماز پڑھی۔ بعد ازاں یہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے۔ ابو عبیدہ عامر بن الجراح، ارکم بن ابی الارکم، مظعون بن حبیب کے تینوں بیٹے عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن الحارث، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر کی بہن، اسما بنت ابی بکر، خباب بن الارت، عمیر بن ابی وقاص یعنی سعد بن ابی وقاص کے بھائی، عبداللہ بن مسعود بن القاری، سلیت بن عمرو، عیاش بن ابی ربیہ، ان کی بیوی اسما بنت سلامہ، خنیس بن خزافہ، عامر بن ربیہ، عبداللہ بن جہش، ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، جعفر بن ابی طالب، ان کی بیوی اسما بنت امیس، خاطب ابن الحارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل، اس کے بھائی خطاب بن حارث، ان کی بیوی نکیہ بنت جسار، معمر بن عارث، صائب بن عثمان بن مظعون، مطلب بن اظہر، ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف، نعیم بن عبداللہ النحام، عامر بن فہیرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام خالد بن سعید بن العاص، اور ان کی بیوی امیہ بنت خلف، خاطب بن عمرو، ابو حذیفہ بن عتبہ،
واقد بن عبداللہ، بکیر بن عبد یالیل کے چاروں بیٹے خالد، عامر، عاقل، ایاس، عمار بن یاسر، صہیب بن سنان، عبداللہ بن جدعان کے آزاد کردہ غلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی گھاٹی یا درہ میں جا کر پوشیدہ نماز پڑھتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور اعمام اور دیگر اقارب پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ صفحہ نمبر 129۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے مجھ کو اور اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ بعد ازاں حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ باپ، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں، اور ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ ابو طالب نے کہا، بہتر ہے تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اسلام جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی آپ کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے، جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام عفیف قندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عفیف قندی حضرت عباس کے دوست تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے۔ اسی سلسلہ تجارت میں یمن بھی آمد و رفت رہتی تھی۔ عفیف قندی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں منا میں حضرت عباس کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور نہایت عمدہ طریقہ سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی بن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیرو ہے، اور یہ عورت محمد بن عبداللہ کی بیوی ہیں۔ عفیف بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ قال ابن عبد البر ھذا حدیث حسن جدا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت عمدہ ہے، اس کے حسن ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ صفحہ نمبر 130۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں، اور بغوی اور ابن مندہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں اس قدر اور زائد ہے کہ حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ میرا یہ بھتیجا یہ بھی کہتا ہے کہ کیسر و کسرا کے خزائن پر بھی اس پر فتح ہوں گے۔ اسلام طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنی صومعہ میں سے یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ ان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں۔
طلحہ نے کہا کہ میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے۔ حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ ہوا آخر الانبیاء، اور وہ آخری نبی ہیں، دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا، فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا کوئی نئی بات پیش آئی۔ لوگوں نے کہا ہاں، محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا۔ ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر میں مشرف با اسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا۔ اسلام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں۔ تاریکی کی وجہ سے کوئی شے مجھ کو نظر نہیں آتی۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا تو زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہم مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا و ابن اساکر۔ اسلام خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں۔ اسلام لانے سے پیشتر یہ خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میرا باپ سعید مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ناگہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے اور میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا۔ خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے کہا واللہ یہ خواب حق ہے۔ ابو بکر کے پاس آیا اور یہ خواب ذکر کیا۔ ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا اتباع کر اور اسلام کو قبول کر، اور انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا، اور اسلام ہی سے تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا، مگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو کہ جو نہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں، نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کی پرستش کی اور کس نے نہیں کی۔ صفحہ نمبر 131۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا، اور پھر یہ کہا کہ تو نے محمد کا اتباع کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے آبا اجداد کو احمق اور جاہل بتلاتا ہے۔ خالد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا واللہ محمد بالکل سچ فرماتے ہیں۔ باپ کو اور بھی غصہ آ گیا اور مجھ کو سخت سست کہا اور گالیاں دی، اور یہ کہا اے کمینے، تو میرے سامنے سے دور ہو جا، واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ میں نے کہا اگر تم کھانا بند کر لو گے تو اللہ عز و جل مجھ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے، اور جس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ خالد اپنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے۔ آپ خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے، اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصحابہ میں اس واقعہ کو اجمالاً ذکر کیا ہے۔ انسان کسی کا در چھوڑ کر ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، مگر اللہ عز و جل
اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در چھوڑ کر کہیں عزت نہیں پا سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ عزت تو ایمان میں ہے، کفر میں تو ذلت ہی ذلت ہے، کفر میں تو عزت کا امکان ہی نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو یہ کہا کہ اگر اللہ نے مجھ کو اس مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کرتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا، چنانچہ اسی مرض میں میرا باپ مر گیا۔ اسلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر میں گیا تو اپنی خالہ سعدی کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھیں۔ مجھ کو دیکھتے ہی یہ کہا اب شروع و حبیبت و ثلاث و تھرا ثم ثلاث و ثلاث اخرى، صفحہ نمبر 132۔ اے عثمان تجھ کو بشارت ہو اور سلامتی 3 بار اور پھر 3 بار اور پھر 3 بار، ثم بأخرى لقی تتمم عشرا لقیت خیرا و وقیت شرع، اور ایک بار تاکہ 10 پورے ہو جائیں تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ ہوا۔ لقحت واللہ حسان زہرا وانت بقر ولقیت بقرا، خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی ناقد خدا ہے اور ناقد خدا سے تیری شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں نے کہا اے خالہ کیا کہتی ہو؟ اس پر سعدی نے یہ اشعار پڑھے، یا عثمان یا عثمان یا عثمان لقل جمال ولقل شان، اے عثمان اے عثمان اے عثمان، تیرے لیے جمال بھی ہے اور تیرے لیے شان بھی ہے۔ ھذا نبی معہ البرہان ارسلہ بحق الدیان، یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت اور رسالت کی براہین اور دلائل بھی ہیں، رب الجزا نے ان کو حق دے کر بھیجا ہے۔ وجاء التنزیل والفرقان فاتبعہ لا تغیا بک الاوثان، ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، پس تو ان کا اتباع کر، کہیں بت تجھ کو گمراہ نہ کر دیں۔ میں نے کہا ہے خالہ آپ تو ایسی شے کا ذکر کرتی ہیں کہ جس کا شہر میں کبھی بھی نہیں سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر سعدی نے یہ کہا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، محمد بن عبداللہ رسول بن عند اللہ، جا بتنزیل اللہ، یدعو الی اللہ قولہ صلاح و دین فلا وامرہ نجاہ ما ینفع السجا، لو وقہ الرماح وصلت الصفا ومدت الرماح۔ محمد بیٹے عبداللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قول ان کا سراسر فلاح اور بہبود ہے اور ان کا حال کامیاب ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار نفع نہ دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزیں ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔ یہ کہہ کر اٹھ گئیں، مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا، اس وقت سے غور اور فکر میں پڑ گیا۔ ابو بکر سے میرے تعلقات اور روابط تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے مجھ کو متفکر دیکھ کر دریافت فرمایا کہ متفکر کیوں ہو؟ میں نے اپنی خالہ سے جو سنا تھا منوان ابو بکر سے بیان کر دیا۔ اس پر ابو بکر نے کہا اے عثمان ماشاءاللہ تم ہوشیار اور سمجھدار ہو، حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو، صفحہ نمبر 133۔ تم جیسے کو حق اور باطل میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بت کیا چیز ہیں جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے؟ کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتے اور نہ نفع؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو۔ اس پر ابو بکر نے کہا واللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پیام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم اگر مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنو۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ حسن اتفاق دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے
عذر حضرت علی کے ہمراہ تھے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ابو بکر آپ کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے گوش مبارک میں کچھ عرض کیا۔ آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، آپ کا کلام سنتے ہی ایسا بے خود اور بے اختیار ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کچھ روز نہ گزرے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نکاح میں آئیں اور سب نے اس ازدواج و اقتران کو بنظر استحسان دیکھا، اور میری خالہ سعدی نے اس بارے میں یہ اشعار پڑھے، حد اللہ عثمان و صفی وقولہ فار شدہ واللہ یہدی الی الحق۔ اللہ نے اپنے بندے عثمان کو ہدایت دی اور اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ فتابہ بالرائی السدید محمد وقان ابن اروی لا یستہ عن الحق۔ پس عثمان نے اپنی صحیح رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا، اور آخر اروا کا بیٹا تھا، فکر اور رویہ یعنی سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہ کیا۔ اروی بنت کریز حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے۔ وَأَنْقَحَ الْمَبْعُوثُ أَحْدَ بِنَاتَ فَقَانَ قَدْرُ مَا زَجَّ الشَّمْسُ فِي الْأُفُقِ۔ اور اس پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی اس کے نکاح میں دی، بس یہ التقاء ایسا ہوا جیسے شمس بدر کا افق میں اجتماع ہوا ہو، جیسے شمس بدر کا افق میں اجتماع ہوا ہو۔ صفحہ نمبر 134۔ فدی لقا یا ابن الحاشمی مہجتی فانت امین اللہ ارسلت للخلق۔ اے ہاشم کے بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ تو اللہ کی امین ہیں، مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے دوسرے روز بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں مشرف با اسلام ہوئے۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون، عبیدہ بن الحارث، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف اور ابو سلمہ بن عبد الاسد، یہ سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور احکام اسلام سے آگاہ اور خبردار کیا۔ بیک وقت سب نے اسلام قبول کیا اور یہ سب حضرات دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے قبل اسلام لائے۔ اسلام عمار و صہیب رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازہ پر صہیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ میں نے صہیب سے پوچھا کہ یہ کیا ارادہ ہے؟ صہیب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں۔ ہم دونوں دار ارقم میں داخل ہوئے، آپ نے ہم پر اسلام کو پیش کیا، ہم اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسلام عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو بن ابسہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا ہی سے بت پرستی سے بیزار اور متنفر تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بت کسی کو نفع یا ضرر اسلامن، اور کہ یہ بت کسی نفع اور ضرر کے اس اصلاً مالک نہیں، محض پتھر ہیں۔ علماء اہل کتاب میں سے ایک عالم سے مل کر میں نے یہ دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر کون سا دین ہے۔ اس عالم نے یہ کہا کہ ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوگا، بت پرستی سے اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا، سب سے بہتر اور فضل اور افضل دین لائے گا، تم اگر ان کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا۔ عمرو بن ابسہ فرماتے ہیں اس وقت سے ہر وقت مجھ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا، ہر وارد و صادر سے مکہ کی خبر دریافت کرتا تھا۔
یہاں تک کہ مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی۔ آپ کی خبر ملنے پر میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور مخفی طور پر آپ سے ملا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانا جائے، بتوں کو توڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں کون آپ کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی ابو بکر اور بلال۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ کا پیرو اور متبع ہوں، آپ کے ہمراہ ہوں گا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب میرے غلبہ کا علم ہو اس وقت آ جانا۔ عمر بن ابسہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو کر وطن واپس ہو گیا اور آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں، مجھ کو کچھ تعلیم دیجیے۔ الی آخر الحدیث۔ پوری حدیث مسند احمد میں مذکور ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی مذکور ہے۔ اسلام ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ذر غفاری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس شخص کی خبر لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کا کلام بھی سنو۔ ابو ذر کی ہدایت کے مطابق انیس مکہ آئے اور آپ سے مل کر واپس ہوئے۔ ابو ذر نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے؟ انیس نے کہا کہ جب میں مکہ پہنچا تو کوئی آپ کو کاذب و ساحر کہتا تھا، کوئی کاہن اور شاعر۔ واللہ وہ نہ شاعر ہے نہ کاہن، واللہ وہ نہ شاعر ہے نہ کاہن۔ انیس خود بھی بہت بڑے شاعر تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، ان کا کلام کاہنوں کے کلام سے مشابہ نہیں۔ ان کے کلام کو اوزان شعر پر رکھ کر دیکھا، شعر بھی نہیں۔ واللہ انہ صادق، خدا کی قسم وہ بالکل صادق ہے۔ اور یہ بھی کہا رأیتہ یأمر بالخیر وینہی عن الشر ورأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلام ما ہوا بالشعر۔ اس شخص کو میں نے صرف خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہوئے اور شر اور برائی سے ہی منع کرتے ہوئے دیکھا، عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا۔ ان سے ایک کلام سنا جس کو شعر سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو ذر نے سن کر یہ کہا کہ دل کو پوری شفا نہیں ہوئی۔ غالباً ابو ذر آپ کے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے تھے، اتنا اجمال ان کے لیے کافی اور شافی نہ ہوا، اس لیے ابو ذر خود توشائے اور مشکیزہ لے کر مکہ روانہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور آپ کا کلام سنا۔ اسی وقت اسلام لائے اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ صفحہ نمبر 136۔ کفار نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا، حضرت عباس نے آ کر بچایا۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اس سے آگاہ کر دو، جب ہمارے ظہور اور غلبہ کی خبر سنو تب آ جانا۔ ابو ذر واپس ہوئے، دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ والدہ نے نہایت خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا۔ بعد ازاں قبیلہ غفار کو دعوت دی، نصف قبیلہ اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ فائدہ: عمر بن ابسہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعے سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین الہی کا ظہور اور غلبہ کا کامل یقین تھا، اور اس بے سر و سامانی میں یہ یقین بدون وحی الہی کے ممکن نہیں۔ دار ارقم، مسلمانوں کا دار ارقم میں اجتماع۔ جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہو گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں۔ حضرت ارقم سابقین اولین میں سے ہیں، 7ویں یا 10ویں مسلمان ہیں۔ کوئی صفحہ پر آپ کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لے آنے کے بعد جہاں چاہتے جمع ہو جاتے۔ فصل 3، صفحہ نمبر 137۔ اعلان
دعوت 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علی الاعلان اسلام کی طرف بلائیں۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک، ہم نے تو آپ سے سوائے صدق اور سچائی کی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تب آپ نے فرمایا میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تف ہے تجھ پر، کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر تبت یدا ابی لہب و تب، یہ تمام صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ دعوت اسلام اور دعوت طعام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ 1 سا غلہ اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، اور بعد ازاں اولاد مطلب کو جمع کرو۔ میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی، کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ کے امام ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اسی ایک پیالہ دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی زیادہ مقدار نہ تھی، ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی بھی پی سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 138۔ چہ جائے کہ 40 آدمی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگو اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کو فرمانے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے روز سب جمع ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خبر لے کے آیا ہوں۔ ابو لہب اگرچہ رشتہ میں آپ کا چچا بھی تھا، لیکن جس طرح تصدیق اور جان نثاری اور صداقت و محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اول رہی، اسی طرح تکذیب، ایذا اور استہزاء، بغض اور عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ سخط اللہ علیہ، اسی عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو، جو قبل از بعثت عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان ذو نورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1,24,000 حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں اور ذن نورین کہلائے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی
تعرض نہیں کیا، لیکن جب علی الاعلان بت پرستوں کی برائیاں بیان شروع کی اور کفر اور شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہوئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ اب یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹال دیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر اور شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے اہم خیالوں کی بغض و عداوت کی آگ میں التہاب اور اشتعال پیدا ہوا، اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آباء و اجداد کی تجہیل و تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ اب یا تو اپنے بھتیجوں کو منع کر دیں، ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک نہ ایک فریق ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک اثر پڑا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا، اے جان ام، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے اسی وقت چشم پرنم اور دل پرغم سے فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھتے ہیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا، اے جان ام، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ صفحہ نمبر 139۔ نکتہ: ظاہر نظر میں آفتاب و مہتاب سے زائد کوئی شے روشن اور منور نہیں، لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک وہ نور مبین جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں آئے، وہ آفتاب اور مہتاب سے کہیں زائد روشن اور منور ہے۔ مشرکین اس نور مبین کو بجھانا چاہتے تھے۔ کما قال اللہ تعالی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بغیر کمال تک پہنچائے ہرگز نہیں مانے گا، اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب اور مہتاب کا ذکر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ جس نور مبین کو میں لے کر آیا ہوں، اس کے سامنے آفتاب اور مہتاب کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ آفتاب اور مہتاب کو اس نور مبین کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہے، لہٰذا تم احمقوں کے کہنے سے میں نور اعلیٰ کو چھوڑ کر نور ادنیٰ کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر۔ اور جس طرح دایاں ہاتھ بنسبت بائیں ہاتھ کے زیادہ اشرف اور افضل ہے، اسی طرح آفتاب بھی مہتاب سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس لیے نبی کریم افصح العرب العجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب کا دائیں ہاتھ میں اور مہتاب کا بائیں ہاتھ میں رکھنا بیان فرمایا۔ فائدہ جلیلہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی الاعلان کفر و شرک کی ممانعت اور بتوں اور بت پرستوں کی مذمت اور اعداء اللہ کے باوجود شدید اور عداوت اور مخالفت کے آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام کی استقامت اس امر کی صریح دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے فقط تصدیق قلبی یا لسانی کافی نہیں، بلکہ کفر اور کافری خصائص شرک اور لوازم شرک سے
تبری اور بیزاری بھی لازمی اور ضروری ہے۔ قد قانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ تحقیق تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، تمہیں لازم ہے کہ اس کی نمونہ کا اتباع کرو۔ جس وقت ان لوگوں نے اپنی قوم سے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے سوائے خدا کے تمہارے معبودوں سے بری اور بیزار ہیں، ہم اللہ کے مومن اور تمہارے کافر اور منکر ہیں، اور ظاہراً بھی ہمارے تمہارے درمیان میں کھلی عداوت اور نفرت ہے جب تک کہ تم ایک خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ صفحہ نمبر 140۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ آزر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بری اور بیزار ہو گئے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے حق کو جل علا اور اس کے رسول مصطفیٰ اور نبی مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا اعلان ضروری ہے، اسی طرح خدا کے دشمنوں سے بغض و عداوت کا اعلان بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے 9 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خاص اس لیے روانہ فرمایا کہ موسم حج میں برات کا اعلان فرمائیں، جس کے لیے سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور حدیث میں ہے من احب للہ و ابغض للہ فقد استقمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت کامل نہ ہو۔ قلب میں جس قدر خدا کے دشمنی کے لیے گنجائش ہے اسی قدر قلب اللہ کی محبت سے، اسی طرح قلب اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے لیے 2 دل نہیں بنائے، لہٰذا ایک قلب میں 2 متضاد چیزیں کیسے سما سکتی ہیں؟ مومن کامل تو وہی ہے کہ ایک خدا کی رضا اور خوشنودی کے مقابلہ میں سارے عالم کی ناراضی کی ذرہ برابر پرواہ نہ رکھتا ہو۔ حضرت انبیاء اللہ علیہم الف صلاۃ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جس طرح وہ خداوند ذو الملک والملکوت کے ایمان و تصدیق کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح کفر اور شرک اور طاغوت کی تکذیب اور انکار کا بھی حکم دیتے ہیں۔ کما قال تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ لوگ شیطان کے پاس اپنے مقدمات لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا کفر کریں، یعنی اس کا حکم نہ مانیں۔ تفصیل اگر درکار ہے تو امام ربانی شیخ مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ کے مکتوبات کی مراجعت فرمائیں۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب آپ کی امداد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری بار مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید قریش کا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت، ہوشیار اور سمجھدار نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھتیجے کو جس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئی تو کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور جس قبیلہ میں کوئی بے کس اور بے سہارا مسلمان تھا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ صفحہ نمبر 141۔ ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی دعوت دی، اور ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی المطلب نے لبیک کہا۔ بنی ہاشم میں سے ابو لہب آپ کے دشمنوں کا شریک حال ہوا۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ لوگوں سے یہ فرماتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ اور ایک بہنگا شخص آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ شخص صابی، بے دین اور جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے، معلوم ہوا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور معجم طبرانی میں مذکور ہے۔ حافظ ابن سید الناس نے بھی اپنی سند سے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ فرماتے تھے، یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو تحقیق اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے، یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم، اے لوگو یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دو۔ برگزیدہ انعام علیہ الصلاۃ والسلام تو اسلام اور دارالاسلام کی طرف بلاتے تھے، اور ابو لہب نار ذات لہب دہتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا تھا۔ قریش کا مشورہ، اشاعت اسلام روکنے کے لیے قریش کا مشورہ۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے جو ان میں معمر اور سن رسیدہ تھا، اور یہ کہا کہ موسم حج کا قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے۔ اب اطراف و اکناف سے آنے والے تمہارے اس صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم سے دریافت کریں گے، لہٰذا مل کر آپ کے متعلق ایک رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب متفقر رائے ہو جائیں۔ اختلاف نہیں رہنا چاہیے، ورنہ خود ہم میں ہی سے بعض کی تکذیب اور تردید کرے گا اور یہ اچھا نہ ہوگا۔ اے ابو عبد شمس، ولید کی کنیت تھی، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کاربند رہیں گے۔ ولید نے کہا، تم لوگ کہو میں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ صفحہ نمبر 142۔ لوگوں نے کہا، معاذ اللہ آپ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، غلط کہتے ہو، خدا کی قسم آپ کاہن نہیں، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، نہ آپ میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے اور نہ آپ کا کلام کاہنوں کے زمزمہ گنگناہٹ اور آواز سے لگا کھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ ولید نے کہا، آپ مجنون بھی نہیں، میں جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا، آپ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں خود شاعر ہوں، شعر اور اس کے تمام انواع و اقسام مثلاً رجز اور ہجز، مقبوض اور مبسوط وغیرہ سے بخوبی واقف ہوں، آپ کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ شاعر جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا، آپ شاعر بھی نہیں، نہ شاعروں کا سا پھونکنا اور دم کرنا ہے اور نہ شاعروں جیسا گرا لگانا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد شمس آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرینی ہے اور اس پر عجیب قسم کی رونق ہے، اور اس کول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں ثمردار ہیں، یعنی یہ اسلام بمنزلہ شجر طیبہ کی ہے کہ جڑیں اس کی محکم اور مضبوط اور زمین راسخ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، فواکہ اور ثمرات سے لدا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ شخص شاعر ہے اور اس کا کلام بھی سحر ہے، جو میاں بیوی اور باپ بیٹے، بھائی بھائی اور قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈالتا ہے، جو خاصہ سحر کا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے تو قریش نے آدمی راستوں اور گزرگاہوں پر بٹھا دیے۔ جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت
کہتے یہ ساحر ہے، اس سے بچتے رہنا، مگر قریش کی تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اطراف و اکناف سے آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخوبی واقف تھے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن اسحاق، حاکم اور بہقی نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیت نازل فرمائیں: ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید قل انہ کان لآیتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھ کو اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی خود اس سے نمٹ لوں گا، آپ فکر نہ کریں، اور میں نے ہی اس کو مال فراواں دیا اور ایسے بیٹے دیے کہ جو مجلس میں حاضر ہوں، اور دنیاوی عزت اور سرداری کے سامان اس لیے مہیا کیے، پھر طمع رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ اس قابل نہیں، وہ ہماری آیتوں کا معاند اور مخالف ہے، میں ضرور اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور پھر اوپر سے نیچے گراؤں گا۔ اس نے کچھ فکر کیا اور دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا، پس مار ہو اس پر اللہ کی کیا اندازہ کیا، پھر مار ہو کیسا اندازہ ٹھہرایا، پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیوری چڑھائی اور منہ بنایا اور پھر پشت پھیری اور غرور کیا، اور پھر بولا یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا الی آخر الآیات۔ اور ایک صفحہ نمبر 143 اور ایک مرسل روایت میں ہے کہ آپ نے اس پر یہ آیتیں پڑھی: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی جامع ہے۔